گزشتہ قسط میں نظم آئی تھی، قسط نمبر 48۔ جانیہ کو سب کچھ اچھا لگتا تھا، جگنو کی دیوانگی، اس کی محبتیں، سب کچھ۔ وہ دونوں خوش و خرم تھے۔ جگنو نے بڑی چاہ سے اسے حاصل کیا تھا۔ اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود اور ان کی چاہت میں گزرنے والا وقت اضافہ ہی کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ جانیہ ماں بننے والی ہے تو وہ مذاق میں سے کہتا، بیوی کی محبت میں مجھے نہ بھلا دینا جگنو، جس دن آپ کو بھلا دیا اس دن خود کو بھول جاؤں گی۔ اس کی شدید محبت، اس کے دیوانے پن پر جانیہ ہنس پڑتی اور وہ دل میں دعا کرتی کہ اس کی محبت ہمیشہ یوں ہی قائم رہے، لیکن اس کی محبت کو شاید نظر لگ گئی تھی۔ وہ اس کی مصروفیات دیکھ کر کہتی، اس طرح تو تھک جاؤ گے، کچھ اپنا ہی خیال کر لو۔ اپنا خیال؟ اب مجھے صرف اپنے نئے کاروبار کی فکر ہے۔ وہ خاموش رہ جاتی۔ جگنو کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ اچھے دنوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا، جس دن تمہیں بھولوں اس دن اپنے آپ کو بھول جاؤں، اب وہ اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ وہ محبت، وہ پیار، سب کچھ ایک خواب بن گیا تھا۔ جانیہ پر ایک قیامت گزر رہی تھی۔ وہ محبت پر ایمان رکھتی تھی اور اس کے لیے زندگی میں محبت عشق ہی سب کچھ تھا، اور عشق کو اپنی زندگی سمجھنے والا اب محبتوں سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ اس کی بے نیازی، بے اعتنائی اور کم توجہی جانیہ کے لیے سہانے روز ہی تو تھی۔ اس لیے تو وہ اکثر بہانے سے جگنو سے شکایت کرتی تھی کہ جگنو اس کی طرف مائل ہو، اس پر توجہ دے، مگر وہ اس سے دور ہو رہا تھا، اور یہ دوری اس کے لیے قیامت تھی۔ کاش وہ گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر آ سکے، وہ محبت بھرے دن، سکون سے بھرپور زندگی، وہ محبت بھرا تحفظ، وہ پناہ، جگنو کی توجہ اور سب سے بڑھ کر جگنو کی محبت۔ مگر اب وہ اس سب سے دور تھی۔ اپنا گھر، سب کچھ اس نے چھین لیا تھا۔ اب اسے اپنے اس گھر سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اکیلی اپنی پرانی یادوں سے لڑتی، آنسو بہاتی، جگنو کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی۔ وقت ہاتھ سے پھیلا جا رہا تھا اور ان کے درمیان دوریاں کیے جا رہا تھا۔ وہ تڑپتی تھی جگنو کے لیے، مگر جگنو پتھر بن گیا تھا، سنگ دل ہو گیا تھا۔ لگتا تھا اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھ دیا ہو کسی نے، اور وہ اس کے سائے کو بھی گلے نہ لگا سکتی تھی، اس لیے تو بچھڑی یادوں کو گلے لگا کر روتی تھی۔ مجھ سے اس کی زندگی نے سب کچھ چھین لیا ہے، تمہارا پیار، توجہ، میرا سکھ چین۔ مجھے اس گھر کی تنہائیاں ڈستی ہیں، مجھے کرب کی اذیت جینے نہیں دیتی۔ کیوں آپ نے مجھ سے اپنا پیار چھین لیا؟ میرے اندر سے محبت کی ہریالی ختم کر کے آنسوؤں کی فصل اگا دی ہے۔ تم لوٹ آؤ جگنو، لوٹ آؤ، مجھے سوائے تمہارے کچھ نہیں چاہیے۔ سب کچھ یاد کر کے اس کا دل پھٹ رہا تھا اور آنسو تیزی سے گرنے لگے تھے۔ ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار، خطا کچھ بھی نہیں، تو نے سمجھا کہ تیرے بعد ہوا کچھ بھی نہیں۔ یاد جب آئی، یاد رکھا کچھ بھی نہیں، دل نے بس آہ بھری اور کہا کچھ بھی نہیں۔ وقت کی طرح یہ سانسیں بھی رواں ہیں اب تک، ایک بس اشک تمہیں اور رکا کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر گیا جب سے تو، میں نے اس وقت سے ہاتھوں سے چھوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو تھا مجھ سے کبھی آ کے اچانک کہہ دے کہ تیرے بعد میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی آسمان پر شفاف بادلوں کو تیزی سے بھاگتے ڈرتے دیکھ رہی تھی، جیسے انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا ہو اور اب انہیں گھر جانے کی جلدی ہو رہی ہو۔ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزوں کو خالی کر کے ہلکے پھلکے ہو گئے تھے اور ہوا کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا، آسمان کے ہلکے کنارے سورج کی پہلی کرن سے دہک اٹھے اور رات کی تاریکی سرخی میں بدل کر اجالوں سے دست و گریباں تھی۔ اف، رات کتنی ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ یہ اجلے اجلے روئی کے گالوں جیسے بادل رات میں کالے ٹینکر لگ رہے تھے، جو آسمان کی چھاتی رونتے ٹکراتے گھن گرج کر برس رہے تھے۔ ہر وقت بھیگی بھیگی تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ پوری طرح سو نہ پائی تھی۔ ایک تو ہمیشہ سے اسے گرجتے برستے بادلوں کے شور اور بے تحاشا بارش سے خوف آتا تھا، اوپر سے بجلی کی کڑک چمک اور بھی خون خشک کر دیتی تھی۔ لیکن جگنو کا ساتھ جب تک رہا تو وہ اس خوف سے آزاد ہو گئی، اور اب وہ اکیلی
تنہا جگنو اس نے کوسوں دور تھا، اب تو اس کی پاؤں اور اس کے لمس کا ہی سہارا تھا۔ جگنو اس کا جگنو تو جیسے خواب ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے بند کر کے بستر میں گھس گئی۔ سردی کی شدت سے اس کے دانت کٹاکٹ بج رہے تھے۔ اسے یہ بھیگا بھیگا موسم ہمیشہ ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی اور خود کو بہلانے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ کیا ایسا ہو نہیں سکتا ہم تم سے تمہاری محبت مانگیں اور تم گلے سے لگا کے کہو اور کچھ؟ اس دن اس پر قیامت کی گھڑی اتر رہی تھی جب جگنو نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ وہ تو اس کی بے اعتنائی سے ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اب وہ اس پر سوتن لا رہا تھا، اسے خود سے دور کرنے کا کہہ رہا تھا، اس کی نگاہوں سے دور ہونا چاہتا تھا، اسے گھر سے نکال رہا تھا، اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے بغیر ہی جی سکے گی؟ نہیں، وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی محبت تشنہ ہو کر جنون اور دیوانگی میں بدل گئی تھی۔ جگنو کو اس سے عشق تھا جیسے وہ یہ پا کر کھو رہا تھا، لیکن جانیہ بھی اسے عشق کرتی تھی، دیوانی تھی اس لیے تو اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی دیوانگی قابل دید تھی۔ نہیں جگنو، آپ مجھے نہیں چھوڑو گے؟ وہ ایک دم چیختی تھی، یہ سب مجھے کرنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کرنے دوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ لے لو مگر۔ اس نے دیوانے پن سے جگنو کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ تم خود ہی تو کہتی تھی میں تم سے دور ہو رہا ہوں، میں تمہیں توجہ پیار نہیں دے پا رہا ہوں، مجھے ایسی زندگی نہیں جینا جگنو۔ یہ سب ہی چاہتی تھی، اس کی خواہش کی تھی۔ ہاں میں نے خواہش کی تھی، یہ میرا حق تھا ایک محبت بھرے انسان کو چاہنے کی، جو دھیرے دھیرے مجھ سے کھو رہا تھا۔ میں اسے کیسے کھونے دیتی؟ یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی؟ میں نے ایسی زندگی کی آرزو تو کبھی خواب میں بھی نہ کی تھی کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں اور ہماری محبت مر جائے اور آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہ رہے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ میری بات، میری محبت اور میری خواہش سمجھ ہی نہ سکے یا پھر سمجھ کر بھی نظر انداز کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوٹ آؤ جگنو، اپنی جانیہ کے پاس لوٹ آؤ، میری دنیا میں لوٹ آؤ اور مجھے اپنے گھر، اپنی زندگی میں پھر سے لے جاؤ جہاں آپ میرے تھے، صرف میرے۔ وہ اس کی یادوں سے لپٹی رو رہی تھی اور اب تو رونا ہی اس کی زندگی بن گیا تھا۔ وہ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی وہ اتنا اسے یاد آتا۔ وہ بہت بیمار ہوئی، کئی بار ICU میں رہی۔ اس نے جگنو کو میسج کیے، کالیں کی، لیکن اس نے تو جیسے جانیہ کی طرف سے کان بند کر لیے تھے۔ وہ مسلسل اس کو نظر انداز کر رہا تھا اور اس کا رویہ جانیہ کو مار رہا تھا۔ وہ اس کو یاد کرتی ہوئی تڑپتی اور گزری ہوئی ایک ایک بات دہرانے لگتی۔ کچھ عرصے بعد جگنو کو احساس ہوا کہ اس نے جانیہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ اس کی بات کا اعتراض کرتا تھا اور کہتا بھی تھا کہ میں بے بس تھا۔ ماریا کی بے باکی میں ایک خاص قسم کی دلکشی تھی، اس کی قربت میں ایک ایسا مخصوص اطمینان اور دل آویزی تھی کہ جانیہ کے ساتھ ازدواجی رشتہ نہایت بے معنی لگنے لگا تھا۔ اور پھر ماریا کا یہ قطعی فیصلہ تھا کہ وہ دوسری عورت کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اگر میں ماریا سے دائمی تعلق چاہتا ہوں تو مجھے جانیہ کو چھوڑنا ہوگا، مجھے جانیہ کو آزاد کرنا پڑے گا جیسے وہ خود تھی، اور شاید میں ایسا کر بھی ڈالتا، لیکن جانیہ کی التجا کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر پایا۔ طلاق جیسی ناگہانی قیامت نہ توڑ سکا اس پر، جو قیامت اس پر ٹوٹی تھی وہ ہی کم تھی۔ جانیہ سے علیحدگی میں، جدائی میں ماریا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس حقیقت سے وہ کافی حد تک انکاری رہا۔ جب بھی سوچتا تو کہتا، ایسی شادیاں ہمیشہ رسک ہوتی ہیں، ایک مختصر سی ملاقات، صرف چہرہ دیکھ کر پسند کر لینا، آگے مزاج کیسے نبھے گی یا نہیں، یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو یہ سب ممکن نہیں تھا اور یہ حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ جانیہ کے جانے کے بعد اس کا دل ماریا کی طرف سے بھی اچاٹ ہو گیا اور اس نے ماریا سے جان چھڑا لی اور وہ مارا مارا پھرنے لگا۔ اسے جانیہ کی شدت سے کمی محسوس ہوتی، لیکن وہ خود کو سزا دے رہا تھا۔ اس نے جانیہ کو عذاب دیے تھے تو خود بھی اس کیفیت سے گزرنا چاہتا تھا، اس کو تکلیف دی تھی تو خود بھی دینا چاہتا تھا، اسی لیے جانیہ کے کسی میسج کا جواب دینا نہ ہی کال پک کرتا۔ وہ خود کو ڈانٹتا
وہ کیوں بہک گیا تھا اپنی جان، اپنی چندہ، اپنی جانیہ کو خود سے الگ کر دیا۔ اس کی کسی پکار، کسی آہٹ پر مڑ کر نہ دیکھا۔ ارشد اپنی کامیابی پر خوش تھا، وہ کھل کر بھی سامنے نہیں آیا تھا اور ان کو جدا بھی کر دیا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جانیہ اور جگنو کو الگ کر کے ہی رہے گا، اور ماریا کا انتخاب اس نے ہی کیا تھا اور جگنو کے پیچھے لگایا تھا۔ آج تک ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ لڑکی کبھی ناکام نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ تو کر لیا تھا، لیکن وہ جگنو سے شادی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، کیونکہ جانیہ کی محبت اتنی کمزور نہیں تھی کہ دل سے نکال دیتا۔ ماریا کھیل میں حقیقت میں جگنو سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب جگنو نے رخ موڑا تو وہ اگلے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ وہ کسی ایک مرد پر اکتفا کرنے والی نہیں تھی۔ یہ سب اتنی بار اس نے خود سے دہرایا تھا کہ جانیہ کی محبت، اس کی جدائی، یہ احساس جگنو کو چوکے لگاتے۔ دونوں فریقوں کے لیے جدائی کا فیصلہ غلط تھا، جو ہوا بہتر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، شادی بیاہ، گھر گرہستی، رشتے ناطے جب تک چلتے ہیں تب تک رہتے ہیں، ورنہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے ساتھ ایک اور فرد کا بوجھ بھی اٹھاتا رہے۔ ممکن ہے دوسروں میں یہ صلاحیت ہو، مجھ میں نہیں ہے۔ جگنو کو تھکان محسوس ہونے لگتی اور شام ڈھلتے ہی وہ گزرے وقت کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا۔ ایک ایک لمحہ اسے اذیت دیتا، اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ جانیہ، آؤ دیکھو تم بن کتنی جلدی تھک جاتا ہوں، اس نے جانیہ سے سوال کیا۔ اگر تم پاس ہوتی تو اپنی باہوں میں بھر کر میری ساری تھکن دور کر دیتی اور میں سب بھول بھال کر تم میں گم ہو جاتا، پھر ہم ہوتے اور ہمارا پیار۔ اس کے سینے میں ہلکا سا درد ابھرا، پھر چند لمحوں بعد جیسے اٹھا تھا اسی طرح دب گیا۔ اس کا دل، اس کی نگاہیں ہر گھڑی جانیہ کی منتظر رہتی۔ یوں دل کا رک گیا، وہ جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھا۔ یوں لگا ابھی جانیہ اس کے پاس تھی اور اٹھ کر کچن میں گئی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی، لیکن وہ کہاں تھی؟ کہیں بھی تو نہیں تھی۔ بس ایک وہم ہو گیا تھا کہ وہ ہے، اس کے قریب کیا، اس سے کوسوں دور تھی، وہ تو اس کا لمس بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ اس نے تو جانیہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، پھر کہیں سے بھی تو نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ بستر پر ڈھہ گیا۔ یادیں پھر اس کے ذہن میں رینگنے لگ گئیں۔ اب اس کی زندگی کسی اور موڑ پر چل نکلی تھی۔ جس کے لیے اس نے جانیہ کو چھوڑا تھا وہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور ہی جانب سفر کرنے لگا تھا اور یہ راستہ جانیہ کی طرف گامزن تھا۔ سمجھتا نہیں یہ دل سمجھانے چلے آئے ہو، دلوں کے فاصلے مٹانے چلے آئے ہو، جنون عشق میں پاگل ہو گئے ہم، اپنی باتوں میں مجھے سمانے چلے آئے ہو، نہ دور رہ کر تڑپاؤ نہ دل کو ترساؤ، اپنا بنا کے اپنائیت دکھانے چلے آئے ہو، میرا عشق سچا ہے میرا اعتبار کرو، میرا عشق میرا پیار آزمانے چلے آئے، مجبوریوں کی دیوار توڑ دیتے ہیں لوگ، تم بھی ملنے کسی نہ کسی بہانے چلے آؤ۔ اس نے یہ غزل جانیہ کو سینڈ کی تھی، جسے پڑھ کر جانیہ ایک بار پھر سے تڑپنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک پل میں جگنو اپنے سامنے دیکھ لے، اسے چھو لے، محسوس کر لے وہ سچ مچ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ بار بار اس غزل کو پڑھ رہی تھی، اسے ذہن پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی تھی، اس نے دل کھول کر جانیہ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ وہ اکثر سوچتا کہ غم و غصے کی دہلیز پار کر کے جانیہ کا جنون کی حد تک جا پہنچنا کیا ضروری تھا؟ کیا وہ یہ دکھ اگرچہ بڑا تھا صبر سے برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ سب ضروری تھا؟ جانتا ہوں تنہائی بہت بری چیز ہے، میں بھی تو اسی سے گزر رہا ہوں۔ ان بے درد لمحوں میں وہ خود کو یہ یاد دلاتا، جانیہ کم سن تھی، سائے سے بھی خوف زدہ ہو جانے والی، اس کا مقابلہ ماریا جیسی چلاک عورت سے کرنا جائز نہیں تھا۔ اسے جانیہ کا خیال ستانے لگتا۔ گزرے ماہ و سالوں میں وقت اور قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا، اس کی یاد کے ساتھ ہی ایک اداسی اور پچھتاوا دل پر ناگن کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ جگہ بدلی جاتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن جو دل میں ہوں وہ نہیں نکلتے۔ سب کچھ وہی تھا، بس ایک جانیہ ہی تو اس کی زندگی سے نکلی تھی۔ وہ جتنا اس کی یاد سے دامن چھڑاتا، جانیہ کی یادیں اتنی ہی شدت سے اس کی انگلی تھام لیتی۔ جب تک وہ اس کی زندگی میں تھی تو اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ یوں جانیہ کے لیے
محدود ہو کر رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اب سب ناممکن ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاؤں میں جیسے زنجیر پڑ گئی ہو۔ جانیہ کا خیال اسے پریشان لگنے لگا، ایک بولی ہوئی کہانی کی طرح جس کا آغاز حافظے میں کبھی بجلی کی طرح گونج جاتا تھا، اور کبھی بیچ کا کوئی مرحلہ، اور کبھی اختتام۔ اور اس کے ساتھ ہی جانیہ کی یاد آتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر بے بسی سے جگنو کو دیکھ رہی تھی۔ افسوس کہ وہ سرتاپا گلا تھی، لیکن اس کی زبان پر حرف شکایت نہ تھا، صرف منت تھی، التجا تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ اور پھر خیال آتا تھا کہ معلوم نہیں وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ وہ اکثر خواہش کرتا، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ اس معصوم سی بے سہارا لڑکی جانیہ سے مل کر خود کو مطمئن کر لے کہ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک اور خوش ہے، جبکہ یہ اس کی بھول تھی۔ وہ اس سے جدا ہو کر خوش رہ نہیں سکتی تھی۔ جانیہ کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ بھیگ گئی۔ اس نے زور سے آنکھوں کو بھینچا، ان سے گرم گرم سیال نکل کر گالوں پر بہہ نکلا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جانیہ جانیہ کب آئیں؟ بس ابھی ابھی۔ وہ لمحہ جیسے وہیں رک گیا۔ جگنو کی نظریں جانیہ پر ٹک کر رہ گئیں۔ جانیہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ جگنو کو محسوس ہوا جیسے تیز بخار اترنے کے بعد کی تمام کمزوری تمام جسم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جانیہ تم اچھی تو ہو نا؟ اس نے دوبارہ کہا۔ جانیہ اب تلک کچھ پرتکلف انداز میں کھڑی تھی۔ جگنو کے اتنا کہنے پر اس کے چہرے کا تناؤ اور تکلف دور ہو گیا۔ وہ کھل کر مسکرا پڑی۔ اس کے ہاتھ اٹھے اور پہلو میں جا گرے۔ وہ نیوی بلو سوٹ پر فیروزی اور بلو کنٹراسٹ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ جانیہ آؤ میرے پاس، آؤ پلیز۔ اس نے باہیں باں کیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ آ جاؤ جانیہ، آ جاؤ اپنے جگنو کے پاس۔ یہ کیا؟ وہ ناراض بچوں کی طرح روٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جگنو کے بلانے پر بھی سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی، جیسے وہ چاہتی ہو جگنو اٹھ کر اس کو منا لے، اپنی باہوں میں بھر کر منائے، اسے پیار کرے اور اس سے سوری کرے۔ جانیہ نہیں، انہیں کر ایسے پلیز۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ایک خواب تھا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا۔ ہر پل یاد ستاتی ہے، او ہو ہر پل یاد ستاتی ہے، ایک جھلک دکھلا جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا۔ قسمیں وفا کی توڑ نہ دینا، بھول نہ جانا وعدہ کو، دل سے لگائے بیٹھا ہر پل، یار میں تیری یادوں کو، ڈھونڈ رہا ہوں میں تجھ کو، چین نہیں ایک پل مجھ کو، ڈھونڈ رہا ہوں میں تجھ کو، چین نہیں ایک پل مجھ کو، پھر بے تاب ہوا یہ دل کو میرے بہلا جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا۔ جانیہ کیا تم اپنے جگنو کو معاف نہیں کرو گی؟ کیا تمہارا جگنو یوں ہی تڑپے گا اپنی جانی کے لیے؟ مانتا ہوں بہت برا کیا ہے میں نے اپنی جان کے ساتھ، لیکن جانیہ تو ایسی ہے ہی نہیں۔ جانیہ کا دل تو بہت بڑا ہے، وہ اپنے جگنو کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں۔ دنیا کی باتوں پر نہ جانا، دنیا تو کہتی رہتی ہے میں بھی تڑپتا ہوں اور تو بھی دور ہزاروں سہتی ہے، آجا مٹا دے یہ دوری، پیار میں کیسی مجبوری، آجا مٹا دے یہ دوری، پیار میں کیسی مجبوری، اپنا پیار یہی کیا، ہو بہو اپنا پیار یہی ہی ہے کیا، آج مجھے بتلا جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا، ہر پل یاد ستاتی ہے، او ہو ہر پل یاد ستاتی ہے، ایک جھلک دکھلا جا، جان میں جان سی آ جائے، یار تو آ جا، یار تو آ جا، اوہ یار تو آ جا، اوہ یار تو آ جا۔ تم نہیں بدل سکتی جانیہ، تم نہیں بدل سکتی ہو، اگر تم بدل گئیں تو جگنو مر جائے گا، وہ اپنی جانیہ کو بدلتے نہیں دیکھ سکتا۔ جانیہ انہیں بدلنا اپنے جگنو کی قسم تم کو۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح خوفزدہ ہو کر جانیہ کو پکار رہا تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ کبھی جانیہ بدل گئی تو وہ کیا کرے گا۔
اب اسے احساس ہوا تو وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے نیند کی گولی لی اور لیٹ گیا۔ اب اسے گولیوں کے بغیر نیند آتی ہی نہیں تھی۔ وہ 3 بار تو وہ خودکشی بھی کر چکا تھا، لیکن قدرت نے اسے بچا لیا تھا۔